السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا جائے اور میری رہنمائی کی جائے تاکہ میں اگلی دفعہ بہتر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ معزز عزیز دوستو، عباسیوں نے ایک لمبے عرصے تک اسلامی دنیا پہ حکومت کی اور خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا، اور یہ وہ واحد خلیفہ تھے جنہوں نے اتنی شہرت پائی۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا اور اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگ گئے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں اپنا لی، لیکن حالات بہتر نہ ہو سکے۔ ہارون رشید نے سرکاری خزانہ کھول دیا، لوگوں کے لیے لنگر خانے بنا دیے، ٹیکس معاف کر دیا اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے آمادہ بھی کر لیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ایک رات ہارون رشید شدید پریشان تھا، اس کو نیند نہیں تھی آ رہی اور وہ بہت بے چین تھا۔ اس نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا وزیر اور اس کا استاد بھی تھا۔ یحییٰ بن خالد نے بچپن سے ہی ہارون رشید کی تربیت کی تھی۔ ہارون رشید نے کہا کہ استاد محترم، مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیے کہ مجھے سن کر قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور کہا، بادشاہ سلامت، میں اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں سے ایک داستان پڑھی تھی، اور یہ داستان مقدر، نصیب اور اللہ پاک کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں یہ داستان آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے جلدی سے کہا، جی مجھے یہ ضرور سنائیے۔ جی ضرور سناتا ہوں، یحییٰ بن خالد نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی داستان سنانا شروع کر دی۔ بادشاہ سلامت، ایک جنگل میں ایک بندریہ اپنا سفر شروع کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور عرض کیا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اور میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں اور میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتی۔ میری خواہش بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت کا ذمہ لے لیں۔ یہ سب سننے کے بعد شیر نے حامی بھر لی اور اس کا بچہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور بندریہ اپنا سفر پہ روانہ ہو گئی۔ اب شیر اس بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا اور جنگل میں روز اپنے ساتھ لے جاتا اور اپنے روزمرہ کے کام بھی کرتا۔ ایک دن بادشاہ جنگل میں گھوم رہا تھا اور بندریہ کا بچہ شیر کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آسمان سے چیل آئی اور شیر کے پاس پہنچ کے بندریہ کے اس بچے کو شیر کے کندھے سے اٹھا کے لے گئی اور آسمان میں کہیں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بہت بھاگا دوڑا، چیل کو نہ پکڑ سکا اور بے شک وہ نہیں پکڑ سکتا تھا۔ یحییٰ بن خالد رکا، اس نے سانس لیا اور دوبارہ بولنا سٹارٹ کیا کہ بادشاہ سلامت، کچھ دن کے بعد بندریہ واپس آئی اور سب سے پہلے شیر کے پاس پہنچ کے اس نے شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر جو کہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھا، اس نے اپنی شرمندگی کے ساتھ کہا کہ بچہ تو چیل اٹھا کے لے گئی۔ بندریہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے چلا کے کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم پورے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ بادشاہ نے اپنا سر ہلایا اور کہا کہ زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف آتی تو میں اس کو روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفت آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہاں تک سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد بولا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ قحط والی آفت زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اس کو ضرور روک لیتے، لیکن یہ قحط والی آفت آسمانی ہے۔ آپ یہاں بادشاہ نہ بنے بلکہ آپ فقیر بن جائیے، آفت خود بخود رک جائے گی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو انسان اکیلا کبھی بھی کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک اس کا ساتھ نہ دے۔ آفت زمینی ہو یا آسمانی، ہمیں اپنے رب کے سامنے بادشاہ نہیں فقیر بن جانا چاہیے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ ہم ان آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہارون رشید کے وزیر یحییٰ بن خالد نے ان کو یہ قصہ سنایا۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور قصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.